اب اس سے آگے بات کرتے ہیں. بعض حضرات نے یہ بھی ایک اصول ذکر کیا ہے، اگر کوئی ثقہ راوی اپنے شیخ کا نام لے لیتا ہے تو یہ اس کا نام لے لینا ہی اس کی توثیق کے لیے کافی ہے. یہ بھی بعض نے موقف اختیار کیا ہے، لیکن یہ اس راوی کی توثیق نہیں ہے. کسی راوی کا نام لینا، یا یہ کہہ لیجئے کہ کسی راوی کا نام لے کے وہ اس لیے اعتماد کرتا ہے کہ یہ اس کے نزدیک ثقہ ہے، گویا کہ یہ اس کی طرف سے ایک توثیق سمجھی جاتی ہے جب وہ کسی راوی کا نام لے لے. لیکن اتنی سی بات نام لے لے اور اس کے نزدیک یہ ثقہ ہو، یہ اس کی توثیق اور تعدیل کے لیے کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس کے نزدیک تو یہ راوی ثقہ ہو لیکن دوسرے کے نزدیک وہ راوی ثقہ نہ ہو. جب یہ اختلاف روات میں توثیق اور تجریح کے حوالے سے ہم محسوس کرتے ہیں تو محض کسی کے نام لے لینے سے اور یہ خیال کرنے سے کہ ان کا نزدیک یہ ثقہ ہوگا لہذا یہ ثقہ ہے، اس کو ثقہ سمجھنا یہ کوئی قابل اعتبار قرینہ نہیں ہے. اسی طرح ایک یہ بھی کہا گیا ہے اور یہ ذکر کیا ہے بہت سے حضرات نے کہ جب ایسے بعض راوی موجود ہیں محدثین کے بعد کہ جو لا یروی الا عن ثقۃ، لا یروی الا عن ثقۃ، جس طرح کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ وہ صرف ثقہ ہی سے روایت ذکر کرتے ہیں. تو جن ائمہ کے بارے میں یہ بیان موجود ہو کہ وہ ثقہ ہی سے روایت کرتے ہیں تو ان کی روایت جس راوی سے ہوگی وہ توثیق کی علامت ہوگی. ایک اصول یہ بھی ہے راوی کی توثیق اور اس کی عدالت کو پانے کے لیے، لیکن یہ اصول بھی حتمی اور یقینی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ اصول اولاً اکثری ہے، یعنی اکثر و بیشتر اس طرح تو ہے، لیکن ہر راوی جس سے بھی وہ روایت کرے وہ ثقہ ہے، یہ اصول ہمیشہ کا نہیں ہے، یا تمام روات کے بارے میں ایسا نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھیں امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ جو اس بارے میں بڑے معروف اور مشہور ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ خود فرماتے ہیں لو لم احدثکم الا عن ثقۃ لم احدثکم من ثلاثہ. اللہ اکبر، کہ اگر میں صرف ثقہ ہی سے روایت کروں تو میں پھر 3 راویوں سے روایت نہ کرتا. خود انہوں نے فرمایا ہے کہ اگر میں ثقہ ہی سے روایت کرتا ہوتا تو میں 3 راویوں سے روایت نہ لیتا. یہ قول اللہ آپ کا بھلا کرے مجروحین میں بھی ذکر کیا ہے، حافظ بن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اسی طرح یہی قول تذکرہ الحفاظ میں اور سیر و اعلام النبلاء میں شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں بھی ہے. لیکن خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے الکفایہ میں یہی قول تھوڑے سے اختلاف میں ذکر کیا ہے. الکفایہ کے صفحہ نمبر 90 پر ثلاثہ کی بجائے ثلاثین ہے، ثلاثین 30 راوی. اب دیکھیے نا، کہاں 3 اور کہاں 30 راوی، تو گویا بہرحال 3 ہوں یا 30 ہوں، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں ثقہ ہی سے روایت کرتا تو ان حضرات سے روایت نہ کرتا. بلکہ ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ
ان کے بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت علوم الحدیث معروف کتاب، معرفت علوم الحدیث میں بھی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے شعبہ سے یہ کے بارے میں کہا ہے کہ انہو حدث عن جماعت من المجہولین، انہو حدث عن جماعت من المجہولین، کہ امام شعبہ نے مجہولین کی ایک جماعت سے روایت کی ہے۔ یہ معرفت علوم الحدیث جو امام حاکم کی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 106 ہے۔ گویا کہ 2-3 نہیں بلکہ ایک جماعت سے شعبہ نے کیا کیا ہے؟ مجہولوں سے روایت کی ہے، لہذا شعبہ کی ان سے روایت ان کی توثیق کی دلیل نہ بنا۔ بلکہ اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل بن مسلم حجری، اسماعیل بن مسلم الحجری، اشعث بن سوار، جابر بن یزید جوفی، داود بن یزید الاودی، مسلم بن عطیہ اور محمد بن عبید اللہ الازرمی، یہ کیا مسئلہ ہے بار بار، محمد بن عبید اللہ الازرمی، ان متروک بلکہ بعض نے ان راویوں پر کذب کا بھی اور متہم ہونے کا بھی الزام لگایا ہے، یعنی متروکین ہیں اور متہم بالکذب ہے یہ راوی۔ ایک بار پھر سن لیں، وہ ہیں اسماعیل بن مسلم الحجری، اشعث بن سوار، جابر بن یزید جوفی، داود بن یزید الاودی، اسلم بن عطیہ اور محمد بن عبید اللہ الازرمی۔ حضرت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلسلۃ الضعیفہ کی حدیث نمبر 881 حدیث کے تحت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت سے امام شعبہ کے ان مشائخ کا تذکرہ کیا ہے جو متہم بالکذب ہیں اور وہ بالاتفاق ضعیف ہیں۔ اس لیے امام شعبہ کے بارے میں گو یہ بات معروف ہے کہ هو لا یروی الا عن ثقہ، لیکن ہر راوی کے بارے میں آنکھیں بند کر کے کہہ دینا کہ اب اس سے امام شعبہ نے روایت کیا ہے لہذا یہ ثقہ ہے، یہ قابل قبول بات نہ رہی، اور نہ ہی ان کا روایت لینا مجہول سے اس مجہول کو جہالت سے نکال کے توثیق اور تعدیل کے دائرے میں لے آتا ہے، بالخصوص جب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ بہت سے مجاہیل سے بھی روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ وہ ثقہ سے روایت ہی کرتے ہیں، حالانکہ یہ قاعدہ بھی اکثری ہے، ہر جگہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ثقہ ہی سے روایت نہیں کی، اور بہت سے راوی موجود ہیں جن پر شدید جرح ہے امام احمد نے جن سے روایت کی ہے۔ مثال کے طور پر نصر بن باب ہیں، تلید بن سلیمان ہیں، اسی طرح کثیر بن مروان ہیں، اسی طرح ابراہیم بن ابی لیث ہیں، اور ایک راوی اسی طرح علی بن مجاہد القابلی ہے۔ یہ وہ راوی ہیں جن کو متروک کہا گیا ہے، یعنی ضعیف نہیں بلکہ متروک کہا گیا ہے۔ اب ضعیف کا اور متروک کا جو فرق ہے وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں۔ اب ایسے راویوں سے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لی ہے۔ ایک جگہ آپ دیکھیں خالد بن نافع ہیں، خالد بن نافع الاشعری ہیں، امام ابو داود نے کہا ہے کہ یہ متروک ہے۔ اب امام ابو داود امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، اور مسائل کی ایک مستقل کتاب ہے اسئلہ کی جو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے نا روایت کرتے ہیں، بلکہ روایت کے اصول میں بھی بہت سے مقامات پر امام ابو داود نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی موافقت کی ہے۔ اب امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ خالد بن نافع اشعری سے روایت ہے، امام احمد لیتے ہیں، لیکن امام ابو داود کیا کہتے ہیں؟ متروکن۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک تعلیق لگائی ہے
کہتے ہیں ھذا تجاوز فی الحد فإن الرجل قد حدث عنہ احمد، فإن الرجل قد حدث عنہ احمد، یہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا تاثر ہے، لیکن یہ تنہا خالد کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، بات سمجھے، یہ تنہا خالد کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے متعدد چند راویوں کا ذکر کیا ہے جن کو متروک کہا گیا ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے روایت لی ہے۔ لہذا یہ جو اصول بعض حضرات نے ذکر کیا ہے کہ وہ راوی یا وہ حضرات جو صرف ثقہ سے ہی روایت کریں، ان کی روایت اس راوی کی تعدیل اور توثیق کی دلیل بن جاتی ہے، یہ اصول بھی حتمی اور یقینی نہیں ہے۔ اس لیے پہلے تو یہ اصول اکثری ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ اصول بہت سے روات کے حوالے سے صادق نہیں آتا، اس لیے یہ اصول جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک تیسری صورت اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ جب ایک مجتہد، ایک محدث، ایک مجتہد روایت کرے اور اس روایت پر اس کا عمل ہو، اس کا فتویٰ ہو، تو وہ فتویٰ اور وہ عمل دلیل ہے کہ اس کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے اور اس کے راوی عادل ہیں۔ یہ قرائن میں آپ بتلا رہا ہوں کہ عدالت کس کس طریقے پہ ثابت ہوتی ہے اور کیا اس بارے میں اقوال ہیں اور آراء ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ جب کوئی مجتہد محدث روایت بیان کرے اور وہ اس پر فتویٰ دے اور اس پر روایت پر عمل کرے، تو وہ دلیل ہے کہ ان کے نزدیک وہ روایت قابل اعتبار ہے اور اس کے راوی روایت کرنے والے بھی کیا ہیں؟ صحیح ہیں۔ یہ روایت، یہ اصول بھی بیان کیا ہے، لیکن حافظ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس اصول کی بھی نفی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب کسی حدیث پر روایت کرے محدث اور وہ اس پر عمل نہ کرے، جب اس کا عمل نہ کرنا روایت کے ضعف کی دلیل نہیں ہے، تو اس پہ عمل کرنا اس کی توثیق کی دلیل کس طرح ہے؟ بات سمجھے نا فرق؟ یعنی جب ایک روایت کرتا ہے محدث یا مجتہد، وہ اس پہ فتویٰ نہیں دیتا، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، تو کیا سمجھا جائے گا کہ پھر اس کے نزدیک وہ روایت ضعیف ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ کیوں کہ عمل کے دائرے کچھ اور بھی ہیں، تضعیف کے دائرے کچھ اور بھی ہیں۔ دائرے تضعیف کے نسخ بھی ہو سکتا ہے، ترجیح کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، راجح مرجوح کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی صورت میں اس روایت کو جب ہم ضعیف قرار نہیں دے سکتے، تو پھر ایسی روایت کو صحیح اور اس کے راویوں کو صحیح ثقہ بھی کیسے کہہ سکتے ہیں جس کے مطابق اس نے فتویٰ دیا ہو؟ بالخصوص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو موقف ہی یہ ہے کہ ضعیف حدیث بھی قیاس کے مقابلے میں ضعیف روایت اس پر عمل کیا جائے گا۔ امام احمد کا قول ہے کہ قیاس کے مقابلے میں ضعیف روایت پر عمل کیا جائے۔ جب اصول یہ ہو جس طرح کہ امام احمد اور امام ابو داود نے فرمایا ہے، تو پھر اس سے یہ کیسے لازم آ جائے گا کہ اس کے مطابق فتویٰ دیا ہوا اس روایت کی صحت کی ضمانت بن گیا ہے؟ بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ اس لیے یہ اصول بھی درست نہیں ہے۔ اب آگے آئیے، ایک توثیق ہوتی ہے ضمنی یا ایک توثیق ہوتی ہے نسبی، اس اعتبار سے بھی راوی کی توثیق ہوتی۔ اللہ اکبر کبیر، یہ مسئلہ اہم ہے اور اس میں بڑی بڑی خطائیں ہو گئی ہیں بعض حضرات سے۔ کیا وہ توثیق نسبی یا توثیق ضمنی راوی کی توثیق ہے؟ توثیق ضمنی کی مثال پہلے سمجھیں، کیا مطلب ہے میرے اس بات کا، کہ محدثین ایک جماعت کی روایت کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں کہ اس روایت کو فلاں 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 نے روایت کیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب روایت کرنے والے جتنے ہیں وہ ثقہ ہیں، یہ سب روایت کرنے والے کیا ہیں؟ ثقہ ہیں۔ اب یہ جو توثیق کی گئی ہے
فردن فردن ایک ایک راوی کی توثیق متحقق ہوگی، یہ قابل غور سوال ہے۔ مثال کے طور پر امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے ذکر کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے حوالے سے، اور اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور اپنے اعضاء کو 3 بار دھویا، حتیٰ کہ سر کا مسح بھی آپ نے 3 بار کیا، حتیٰ کہ سر کا مسح بھی آپ نے کیا کیا؟ 3 بار کیا۔ اب اس روایت کو بیان کرنے کے بعد علامہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ روایت حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اور وہ ثلاثہ مسح براسہ ثلاثن کا لفظ ذکر کرنے میں منفرد ہیں، وہ یہ لفظ ذکر کرنے میں کیا ہیں؟ منفرد ہیں۔ آگے کہتے ہیں وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْحُفَّاظِ الْأَثْبَاتِ ثقات، کہ ایک ثقہ جماعت ہے علماء کی، محدثین کی، اور وہ ثقہ ہیں، انہوں نے امام صاحب کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے۔ اور وہ کون کون ہے؟ منہم زائدہ بن قدامہ و سفیان الثوری و شعبہ و ابو عوانہ و شریک و ابو الاشہب جعفر بن حارث و حجاج بن ارطاد و ابان بن تغلب، یہ تمام حضرات کا آگے نام بھی لیا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ان سب کو امام دارقطنی نے کیا کہا ہے؟ فرمایا ہے جماعت من الحفاظ الثقات، ثقات کی ایک جماعت نے ان کی کیا کی ہے؟ مخالفت کی ہے۔ تو اب اس سے یہ مفہوم نکلے گا کہ حجاج بن ارطاد کو بھی انہوں نے ثقہ اور حفاظ میں شامل کیا ہے۔ بات سمجھ گیا یا نہیں سمجھ؟ اب یہ توثیق کیا ہے؟ نسبی ہے یا ضمنی ہے؟ کہ حجاج کو توثیق سمجھا جائے گا، جعفر بن حارث ابو الاشب، کیا اس کو بھی ثقہ امام دارقطنی کے نزدیک سمجھا جائے گا؟ نہیں، جبکہ خود امام دارقطنی نے حجاج بن ارطاد کو بھی ضعیف قرار دیا ہے اور جعفر بن حارث کو بھی امام دارقطنی نے کہا یعتبر بہ۔ اب دیکھیے کہاں یعتبر بہ اور کہاں من الحفاظ الثقات، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تعدیل کی میں دائرے اور درجے بندی کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح حجاج کو خود سنن دارقطنی میں امام دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہاں اس ثقات کی جماعت میں دونوں کو کیا کہا ہے؟ من الحفاظ الثقات۔ تو ایسے موقع پر اس نوعیت کی توثیق کی بنیاد پر ہر راوی کو ثقہ نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ حیرانی کی بات ہے بعض حضرات نے امام دارقطنی پر جو اعتراضات کیے ہیں وہ ان اعتراضات میں ایک اعتراض یہ بھی کیا ہے کہ دیکھیے جی امام دارقطنی کسی جگہ راوی کو یہ کہتے ہیں، کسی جگہ راوی کو یہ کہتے ہیں، سمجھ گیا کہ نہیں؟ لیکن حقیقتاً وہ امام دارقطنی یا اصول کے اس اصول سے بے خبری کی دلیل اور نتیجہ ہے کہ ایسی توثیق وہ توثیق شمار نہیں کی جاتی۔ یہ اسی قسم کا مسئلہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں لا یشکا جلیسہم، کہ ان کے ساتھ نام آنے سے چھوٹوں کی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے نا یہ مسئلہ۔ بڑوں کے ساتھ چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی مستفید ہو جاتے ہیں، ان کا بھی دائرہ اور ان کا بھی درجہ جو ہے نا کچھ بڑھ جاتا ہے۔ یہ صرف اسی نوعیت کی بات ہے، یہ نہیں کہ فردن وہی کیفیت ہے۔ اور اس کی اور بھی مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ حدیث ہے کہ نماز میں معروف مسئلہ ہے کہ قہقہ آ جائے تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، ہاں یہ مسئلہ بھی فقہا کے مابین اختلاف مختلف ہی ہے۔ تو اس روایت کو ذکر کرتے ہوئے دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں
فہؤلاء خمسۃ ثقات رووہ عن قتادہ عن ابی العالیہ مرسلا، کہ اس کو یہ 5 ثقہ راوی جو ہے نا وہ مرسل بیان کرتے ہیں، متصل بیان نہیں کرتے. اور وہ کون کون ہیں؟ وہ ہیں معمر، ابو قتادہ، ابو عوانہ، سعید ابن ابی عروبہ اور سعید ابن بشیر. حالانکہ خود امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن بشیر کو لیس بقوی کہا ہے. حالانکہ خود امام دارقطنی نے سعید بن بشیر کو کیا کہا ہے؟ لیس بقوی بھی کہا ہے. لیکن یہاں ان کی نسبت سے اکٹھا ذکر کیا ہے تو تمام کو کیا کہہ دیا ہے امام دارقطنی نے؟ ثقہ کہہ دیا ہے. تو اس قسم کی توثیق ضمنی یہ بھی ہر راوی کی توثیق اور تعدیل کی دلیل نہیں ہوتی. اس کی ایک مثال اور بھی دیکھیے. یہ روایت ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک موطا میں یہ جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے رفع الیدین کے حوالے سے، وہاں رکوع کے وقت رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے. اب اس کے مقابلے میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے خود امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں حدث بہ 20 نفرا، کہ 20 راوی ہیں من الثقات الحفاظ، 20 ثقہ حفاظ ہیں جو کیا ہے اس روایت کو ذکر کرتے ہیں اور روایت میں رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کا ذکر ہے. وہ کون کون ہیں؟ کہتے ہیں منہم محمد بن الحسن الشیبانی و یحییٰ بن سعید، اور آگے پھر وہ سارے 20 راویوں کا نام ہے. اب آپ امام محمد بن حسن شیبانی کا ترجمہ میزان یا لسان میں نکال کے دیکھ لیں اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر جرا بھی دیکھ لیں. تو اب محمد بن حسن شیبانی کو کیا اس وجہ سے من الثقات الحفاظ شمار کر لیا جائے جس طرح کے بعض حضرات نے کیا ہے اور اس کا سہارا لیا ہے. بات سمجھے؟ اس کا سہارا لیا ہے اسی عبارت کا. یہ دارقطنی میں، سنن دارقطنی میں بھی ہے، اپنے علل میں بھی ہے، اور علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے نصب الرایہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، نصب الرایہ میں. اور یہ انہوں نے نقل کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غرائب مالک، اس کے حوالے سے امام علامہ ذیلی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 20 ثقہ حفاظ یہ اس روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کا ذکر کرتے ہیں. اور ان میں جن کا نام لیا ہے ایک امام محمد بن حسن شیبانی بھی ہیں، حالانکہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے بارے میں شدید جرح بھی موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نوعیت کی جو ضمنی یا نسبی طور پر توثیق ہوتی ہے، اس توثیق کو ہم حتمی اور یقینی طور پر تعدیل پر اعتبار نہیں کر سکتے. دیکھنا چاہیے کہ اس حوالے سے خود ان کا مفصل اور بنیادی قول کیا ہے. سمجھ آئے گی بات؟ اسی طرح ایک اصول یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے اپنی کتاب میں صحت کا اہتمام کیا ہے، انہوں نے یہ شرط عائد کی ہے کہ اپنی کتاب میں ہم کون سی روایت ذکر کریں گے؟ صحیح روایت کریں. بخاری مسلم تو ہے ہی ہیں، صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن السکن ہے. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے اور وہ حضرات جنہوں نے ثقات کا صحیح احادیث لانے کا یعنی کیا عزم کیا ہے اور احتیاط کیا ہے، اس کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں راوی سے روایت منقول ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ راوی ان کے نزدیک قابل اعتبار ہے، تبھی تو صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے. اللہ اکبر. مثال کے طور پہ ذکر کرتے ہیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں الموقدہ میں فَإِنْ خُرِّجَ حَدِيثُ هَذَا فِي الصَّحِيحَيْنِ فَهُوَ مُوثَّقٌ بِذَلِكَ فَإِنْ صَحَّ لَهُ مِثْلُ التِّرْمِذِيِّ وَابْنُ خُزَیمہ فَجَيِّدٌ أَيْضًا. کہ یہ تو راوی ہوا جس پہ
امام بخاری اور امام مسلم نے جس سے روایت لی ہے تو وہ تو توثیق ہو گئی. امام مسلم اور بخاری نے جس سے روایت لی ہے ان کی روایت لینے سے ان کی توثیق ہو گئی. لیکن اگر اس روایت کی توثیق کی ہے، توثیق یعنی صحیح کہا ہے امام ترمذی نے بھی یا ابن خزیمہ نے ذکر کر دیا اس کو اپنی صحیح میں، تو وہ روایت بھی کیا ہوگی؟ جید ہوگی. اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ ابن خزیمہ نے اس روایت پر اعتماد کیا ہے. دیکھیے عبداللہ بن عبد الرحمن راوی ہے. عبداللہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں تہذیب التہذیب میں عبداللہ بن عبد الرحمن کے ترجمے میں اخرج ابن خزیمہ لہ فی صحیحہ یدل علی انہ عندہ ثقۃ، یدل علی انہ عندہ ثقۃ. یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ بعض حضرات، بلکہ حافظ ابن حجر نے بعد میں کیا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہی لسان المیزان کے مقدمے میں یہ بات کہہ دی ہے کہ ابن حبان نے جس طرح ثقہ راوی کے بارے میں ایک اصول بیان کیا ہے، یہ اصول انہوں نے ابن خزیمہ سے لیا ہے. وہ کہ ابن خزیمہ کا بھی یہی موقف ہے رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب ایک راوی سے ثقہ روایت کرنے والا ہو اور اس کی کسی نے اس پر جرح نقد نہ کیا ہو تو وہ راوی ثقہ ہے. جس طرح کہ ابن حبان کا اصول یہ انتصاب کر دیا ہے اور یہ بات کہہ دی ہے کس نے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لسان المیزان کے مقدمے میں. لیکن اب یہاں یہ ایک موقع تو یہ بھی دیکھیں، اگر آپ تھوڑی سی زحمت کریں اور صحیح ابن حبان اپنے صحیح ابن خزیمہ کو اٹھائیں تو بہت سے مواقع پر آپ یہ دیکھیں گے ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی ایسا ہے کہ لم اعرف فیہ جرحا ولا تعدیلا، کہ میں نے اس راوی کے بارے میں کوئی جرح اور کوئی تعدیل نہیں دیکھی. وفی القلب منہ شیء، اور میرے دل میں اس راوی کے بارے میں کیا ہے؟ کچھ خطرات ہیں. اگر ابن خزیمہ کا یہی اصول ہوتا جو ابن حبان کا ہے تو ابن خزیمہ یہ بات نہ کہتے. بات سمجھے یا نہیں؟ ابن خزیمہ صحیح ابن خزیمہ میں کئی مقامات پر اسی نوعیت کا تبصرہ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. اس لیے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی جو حافظ ابن حجر نے لسان المیزان کے مقدمے میں کہا ہے وہ بات محل نظر ہے، محتاج دلیل ہے. اور پھر یہ عبارت بذات خود اس موقف کی تردید بھی کر رہی ہے جس میں حافظ ابن حجر خود کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، عبداللہ بن عبد الرحمن اخرج ابن خزیمہ لہ فی صحیحہ یدل علی انہ ثقۃ عنہ، کہ یہ دلیل ہے کہ یہ امام بن خزیمہ کے نزدیک راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے. اور یہ صرف عبداللہ بن عبد الرحمن ہی کے بارے میں نہیں بلکہ بالکل یہی تبصرہ انہوں نے عبداللہ بن عتبہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ عبداللہ بن عتبہ سے صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے اور یہ دلیل ہے کہ ابن خزیمہ کے نزدیک یہ عبداللہ بن عتبہ کیا ہے؟ ثقہ ہے. اور یہی بات انہوں نے تعجیل المنفع میں بھی کہی ہے. تعجیل المنفع کا صفحہ 248 ہے اور ترجمہ ہے عبد الرحمن بن خالد کا، ترجمہ ہے عبد الرحمن بن خالد کا، کہ وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ نے اس سے روایت لی ہے اور یہ توثیق اور یہ دلیل ہے اس راوی کی توثیق کی. تو یہ سارے شواہد اس بات کی تردید کرتے ہیں جو بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن خزیمہ کی طرف لسان المیزان کے مقدمے میں منسوب کر دی ہے. اللہ اکبر. بلکہ اسی طرح دیکھیے امام ذہبی حافظ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ترمذی نے بھی بعض روایات کی تحسین بھی کی ہے اور تحسین بھی تصحیح بھی کی ہے. جانتے ہیں ھذا حدیث حسن بھی کہتے ہیں، ھذا حدیث صحیح بھی کہتے ہیں، صحیح غریب بھی کہتے ہیں اپنی اصطلاح کے مطابق. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، حافظ ابن حجر نے تعجیل میں ایک جگہ یہ کہہ دیا ہے کراوی کے بارے میں کہ حسن حدیثہ الترمذی فہو ثقۃ عندہ،
جیسے تصحیح کے بارے میں ہے نا، تحسین کے بارے میں بھی یہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات اصولاً درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے درست نہیں ہے کہ امام ترمذی کے نزدیک جو حسن کی تعریف ہے وہ نہیں ہے جو دوسرے محدثین کے نزدیک ہے، کیونکہ امام مسلم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کی تحسین وہ مطابعات اور شواہد کے طور پر بھی کر دیتے ہیں، معلوم ہے نا آپ کو۔ اس لیے جب تحسین کی بات ہوئی تو پھر راوی کی توثیق کی یہ دلیل، تحسین توثیق کی دلیل نہیں ہے۔ ہاں تصحیح ان کی جو ہے وہ توثیق کی دلیل ہے، تصحیح یہ دلیل ہے ان کے نزدیک، راوی کیا ہے؟ ثقہ ہے، تبھی اس کی تصحیح کی ہے۔ البتہ تحسین ہو، حافظ نے گو کہہ دیا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ امام ترمذی کے اپنے اصول کے تناظر میں تنہا امام ترمذی کی تحسین راوی کی توثیق کی دلیل نہیں ہے۔ اچھا جی، اسی طرح آپ دیکھیں، بلکہ ایک عبارت دیکھ لیں کہ امام ابن بیان الوہم والایہام میں بھی اور ذیلی نے بھی یہی بات کہی ہے، فی تصحیح ترمذی ایجاہ توثیقہما، راوی کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ترمذی نے اس روایت کی تصحیح کی ہے اور یہ تصحیح اس راوی کی توثیق کی دلیل ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا تھا یہ عدالت اور توثیق کے جو اصول ہیں، ایک تو ہے نا کہ فلاں نے ثقہ کہا، فلاں نے ثقہ کہا، ایک یہ ہے کہ توثیق نہیں ملتی، پھر اس راوی کے بارے میں آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ تو یہ قرائن ہے کہ ان ذرائع سے اس راوی کی توثیق کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو روایتیں، جو کتابیں ہیں مستخرجات کی، جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر مستخرج لکھے ہیں، تو جو مستخرج میں روایت ہے بشرطے کہ وہ مستخرج زوائد پر مبنی نہ ہو، شرط یہ ہے کہ وہ روایت اس میں زائد نہ ہو بلکہ وہ روایت وہی ہو، اسی کا استخراج ہو جو بخاری اور مسلم کی ہو، تو اس مستخرج کی روایت کے راوی بھی کیا ہوں گے؟ قرینہ ہوں گے اس کی توثیق اور تعدیل کے، بات سمجھے؟ لیکن اگر وہ زائد، جس طرح کہ ابو عوانہ ہے، ابو عوانہ میں بہت سی روایتیں ہیں جو مسلم سے زائد بھی ہیں، اسی طرح ابو علی نیسابوری کی زوائد میں بھی یا مستخرج میں بھی زوائد ہیں، اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے النقط میں صراحت کی ہے کہ زائد راویوں میں، جو زائد روایات ہیں، ان راویوں میں ایسے راوی بھی موجود ہیں جو قابل اعتبار نہیں ہیں، لیکن مستخرج جو صحیح روایت کے حوالے سے ہو، اس کے اگر کوئی دوسرے راوی آتے ہیں تو وہ قرینہ بن جائیں گے اس کی ہی کیا ہے؟ توثیق کا۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل لحاظ ہے کہ امام حاکم ہوں یا یہ مستخرجات لکھنے والے حضرات ہوں، ابو نعیم نے مستخرج مسلم پر لکھا ہے، امام ابو احمد نے مستخرج پر لکھا ہے، ابو علی نے مستخرج لکھا ہے، ہاں جی، یہ جتنے مستخرجات لکھنے والے حضرات ہیں، ایک سند وہ ہے جو مصنف سے لے کے اس راوی تک ہے جس راوی کے ساتھ جا کے صحیح بخاری اور مسلم کی سند ملتی ہے، سمجھ گئے؟ یعنی راوی پچھلے ہیں، آگے راوی تو وہ ہیں جو بخاری اور مسلم کے ہیں، اور پیچھے راوی جو امام مسلم سے اور امام بخاری سے پیچھے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ 2 واسطے ہوں گے، 2 یا 3 واسطے ہوں گے۔ اب یہ 2 اور 3 واسطے جو ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حاکم رحمۃ اللہ علیہ جو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ رجالہ رجال الصحیح هو علی شرط البخاری هو علی شرط مسلم، تو کیا یہ علی شرط بخاری یا علی شرط مسلم وہ ساری سند ہے؟ بات سمجھے؟ یعنی وہ ساری سند تو ہے نہیں، کیونکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے علی شرط بخاری یا علی شرط شیخین یا علی شرط مسلم جو کہا ہے، تو وہ یہ نہیں کہا جس طرح کہ علامہ عراقی نے سمجھا ہے کہ بخاری اور مسلم کے درجے کے ثقہ راوی، علامہ عراقی نے یہی سمجھا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے راویوں کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں،
کہ یہ راوی بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے. کیا مطلب؟ کہ بخاری نے اس سے روایت لی ہے، مسلم نے اس سے روایت لی. حافظ عراقی نے سمجھا، یہ جھگڑا ہے علماء میں یعنی اصول میں، کہ اس سے مراد کیا ہے امام حاکم کی. حافظ عراقی سمجھتے ہیں کہ گویا یہ اس درجے اور مرتبے کا ہے جس درجے اور مرتبے کا بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. یہ حافظ عراقی نے سمجھے، لیکن حافظ عراقی کی یہ رائے درست نہیں. حافظ ابن حجر نے اس پہ نقد کیا ہے اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں لغت میں، بلکہ خود حاکم میں بھی، کہ جہاں امام حاکم کہتے ہیں کہ اس راوی کی روایت میں لے رہا ہوں لیکن بخاری اور مسلم سے اس سے روایت موجود نہیں ہے، تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ علی شرط بخاری یا علی شرط مسلم، اس سے مراد بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. جب وہی ہیں تو پچھلی سند تو زیر باس آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بات سمجھے؟ اب اس راوی اس سند کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی شرط بخاری اور مسلم کی پر راوی صحیح ہیں، توثیق ہے، بلکہ کسی راوی، یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ رجالوں کو رجال الصحیح کہنا یا اعلیٰ شرط بخاری کہہ لینا راویوں کی بنیاد پر وہ روایت کی توصیح تصحیح یا اس کی کہنا چاہیے تحسین ہے یا نہیں ہے، یہ امر دیگر ہے. میں بات یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ دیکھنا ہے کہ ایک راوی کی تعدیل اور توثیق کس طرح ہونی ہے. تو اس کے جو مختلف اسلوب ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھیے عدالت ہی کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ عدالت مجروح کس طرح پتہ چلے گا، کن اقوال سے، کن اہداف سے، کن باتوں سے کہ یہ راوی جو ہے نا وہ اس کی عدالت مجروح ہے، یہ عادل نہیں ہے. عدالت کے اصول ثابت ہونے کے تو وہ میں نے آپ سے ذکر کیے. اب کون سا راوی ہے کہ یہ عادل نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس راوی کی روایت میں یہ ثابت ہو جائے، اس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے ایک بار بھی جھوٹی روایت بیان کی ہے یا روایت کی بجائے کبھی جھوٹ بولا ہے، تو اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے، وہ اس کی عدالت مجروح ہے. اس کی عدالت کیا ہے؟ ثابت نہیں ہے. بالخصوص جو جھوٹی روایت بیان کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس بات کا انتساب کرتا ہے. سمجھے بات؟ اور اس میں پھر ایک مسئلہ ہے کہ اس نے جھوٹ تو بول دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف روایت کا انتساب کر دیا، گویا وہ وضاح ہے، وہ کذاب ہے اور وہ کیا ہے؟ وضاح ہے. لیکن زندگی کے نشیب و فراز میں اس نے توبہ کی کہ اللہ مجھے اس گناہ سے معاف فرما دے. کتنے وضاح ہیں جنہوں نے توبہ تلہ کی ہے. اب توبہ کرنے کے بعد کیا پھر اس کی عدالت ثابت ہوگی یا نہیں؟ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے. توبہ کرنے کے بعد کیا اس کی عدالت ثابت ہوگی؟ اس کو کہا جائے گا کہ اب یہ عادل ہے، اس کی روایت قابل قبول ہے. اس میں اختلاف. اکثر اصولیین جو ہیں ہمارے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ توبہ کے بعد بھائی جیسے ایک انسان کفر سے، شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات کا انتساب کرتا ہے اور پھر اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی عدالت بھی ثابت ہو جائے گی. جمہور اصولیین یہ کہتے ہیں. لیکن یہ بات جو ہے نا امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس کی توبہ بھی قبول ہونے کے بعد بھی اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اس کی عدالت ثابت نہیں ہوگی، عدالت مجروح ہی رہے گی، عدالت مجروح ہی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. علامہ صنعانی نے تو توضیح الافکار میں بڑا زور دیا ہے اور تفصیلاً بات کی ہے کہ جناب اس کی توبہ قبول ہونے کے بعد عدالت جو ہے نا، توبہ کر لینے کے بعد اس کی عدالت جو ہے نا وہ متحقق ہو جائے گی. لیکن حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس لیے نہیں کہ اس جھوٹے کی توبہ کا اعتبار کب کیا جائے گا. بات سمجھے نا؟ اس جھوٹے کی توبہ کا اعتبار بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ اعتبار اگر ہے تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے.
یہ معاملہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ لیکن جہاں تک روایت کا تعلق ہے تو اس جھوٹے کی روایت وہ قابل اعتبار نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظ صاحبی نے زیاد بن میمون کے ترجمے میں ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے استغفر اللہ وضعت هذه الاحادیث، وضعت هذه الاحادیث، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں نے یہ اور یہ احادیث وضع کی ہیں، لوگوں کے درمیان پھیلا دی ہیں۔ یہ اس نے اقرار کیا، اعتراف کیا، اور اعتراف کرنے کے بعد اس نے بخشش اور مغفرت بھی اللہ سے چاہی۔ لیکن امام ابو داود اور عبد الرحمن بن مہدی یہ دونوں فرماتے ہیں کہ زیاد نے کہا قالا زیاد اتوب، میں توبہ کرتا ہوں، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا توبہ کرنے کے باوجود یہ جھوٹی روایتیں بیان کرنے سے بعد نہیں آیا۔ یہ جھوٹی روایتیں بیان کرنے سے یہ کن کی گواہی ہے؟ امام ابو داود کی بھی اور امام عبد الرحمن بن مہدی کی بھی۔ اسی بنیاد پر حافظ ذاتی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جھوٹے کی توبہ کا اعتبار ہم کیسے کریں، کیونکہ ایسے جھوٹے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد بھی جھوٹ بولنے سے بعد نہیں آتے۔ رہا اس کا توبہ کرنا اور اللہ کا معاف کر دینا، یہ معاملہ آخرت کا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اپنے تجربے میں کہ ہمارے سامنے بعض ایسے روات موجود ہیں کہ جس نے جھوٹ بولا، توبہ بھی کی، اور اس کے باوجود بھی پھر وہ جھوٹی باتیں روایت کرتا رہا۔ اسی طرح دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ تو نہیں بولتا، لیکن آپس میں جھوٹ بولتا ہے، باتوں باتوں میں جھوٹ کہتا ہے۔ محدثین نے دیکھیے کتنا فرق کیا ہے، ایک ہے کذاب، ایک ہے متہم بالکذب۔ کذاب وہ ہے جو جھوٹی روایت بیان کرتا ہے، متہم بالکذب وہ ہے جو جھوٹی باتیں کرنے میں متہم ہے۔ یہ کتنا انصاف ہے حضرات محدثین رحمہم اللہ کا۔ وہ جتنا کسی پر وزر ہو، جتنا کسی کا پر اس کا کہنا چاہیے کہ اس کا جرم ہو، وہ اتنا ہی اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، اس سے بڑھ کے اس کو مکلف نہیں ٹھہراتے۔ ایک جھوٹا وہ ہے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، اور ایک جھوٹا وہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے سے تو ڈرتا ہے کہ لوگ دین سمجھ کے پھر میری بات پر عمل کریں گے، حالانکہ وہ بات نبی علیہ السلام نے فرمائی نہیں ہوتی۔ وہ اس سے تو گریز کر لیتا ہے، لیکن انسانوں کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے وہ لوگوں کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے۔ تو ایسے راوی کو وہ کیا کہتے ہیں؟ متہم بالکذب، وہ ہے کذاب اور یہ ہے متہم بالکذب۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ کذاب کا لفظ بسا اوقات اہل حجاز اور الفاظ جرح و تعدیل میں کذاب کا لفظ بسا اوقات یا متہم بالکذب کا لفظ خطا پر بھی بولا جاتا ہے۔ جہاں بھی کذاب کا لفظ آپ دیکھیں یا کذب کا لفظ دیکھیں تو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ راوی متہم بالکذب ہے یا یہ کذاب ہے، بلکہ اس کی تفسیر معلوم کریں، تفسیر معلوم کریں کہ یہ اس پر الزام کی نوعیت، جرح کی نوعیت، کیفیت ہے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطا اور غلطی پر بھی اہل حجاز بالخصوص اور اس کے بعد ائمہ جرح و تعدیل علی الاطلاق وہ خطا پر بھی جھوٹ کذب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی یہ چیز موجود ہے، معروف مسئلہ ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کہ ابعد الاجلین متوفی عنہا زوجہا، اس کے بارے میں اب وہ فوت ہو گیا، پہلے طلاق دی، اس کے بعد فوت ہو گیا، اب وہ کون سی عدت گزارے؟ طلاق کی عدت گزارے یا وہ متوفی کی عدت گزارے؟ تو بعد نے کہا نا کہ ابعد الاجلین کا ہے، ابعد الاجلین جو دونوں میں سے مدت زیادہ جس کی ہو وہ عدت گزارے۔ یہی واقعہ نبی علیہ السلام کے دور میں ہوا، اور حضرت ابو الصنابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی کہ جناب ابعد الاجلین جو ہے نا وہ عدت گزارے۔ تو وہاں ابو مسند احمد میں نبی علیہ السلام سے یہ لفظ منقول ہے قاذب ابو الصنابر،
ابو سنابل نے کیا کہیں؟ جھوٹ بولا ہے، خطا کی ہے۔ اب یہ کذب کا اطلاق خود نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے کیا ہے؟ خطا کے لفظ پر بولا گیا ہے۔ خطا کا یہ لفظ عام ہے، اور یہ سیر و اعلام النبلاء میں بھی، بلکہ قذب کا لفظ آپ نکالیں تاج العروش میں، تاج العروش میں بھی انہوں نے وضاحت کی علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا اطلاق ائمہ کے نزدیک، اہل حجاز کے نزدیک خطا اور وہم پر بھی ہوتا ہے۔ اور حافظ ابن حجر اپنے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء 153 جلد 4 میں کہا ہے آل الحجاز یقولون قذبت بمعنی اخطأت، بمعنی اخطأت، یعنی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح الروض الباسم میں، الروض الباسم فی الذب عن سنت ابی القاسم، علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں ان لفظ قذاب قد یطلقها کثیر من المتصنفین فی الجرح متعنتین فی الجرح علی من یہم و یخطئ، جو وہم اور خطا کر جاتا ہے راوی، اس پر بھی راوی، اس راوی پر بھی کذب کا اطلاق بولتے ہیں۔ اس لیے جب بات آئی ہے کذب کی تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ پہلو بھی آپ کے سامنے آئے کہ کذب کا اطلاق ہمیشہ یہی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہاں راوی جھوٹا ہے، یہ تفصیل دیکھنی چاہیے کہ اس کو کس معنی میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، متہم بالقذب کے بارے میں کہا گیا ہے، یا حدیث میں متہم ہونے کی وجہ سے کہا گیا ہے، یا خطا کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات امام فسوی، یعقوب فسوی رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت التاریخ میں بھی کہا ہے، کہتے ہیں ایک اور معنی میں کہتے ہیں وقد یراد بہ بدعۃ الراوی، وقد یراد بہ بدعۃ الراوی، یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ راوی کی بدعت کی وجہ سے، کیونکہ بدعت فسق ہے نا اور سنت سے انحراف ہے نا، اس لیے اس منحرف راوی پر بھی کذب کا اطلاق ہوا ہے، یعنی وہم پر ہی نہیں، خطا پر ہی نہیں، بلکہ اس کی بدعت کے تناظر میں بھی کبھی اس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہے؟ کذاب ہے۔ اس لیے جب راوی پر یہ لفظ بولا جائے تو اس سے ہمیشہ متہم بالقذب یا اس سے وضاح ہی مراد نہیں لینا چاہیے، بلکہ دیکھنا چاہیے کہ راوی کی پوزیشن کیا ہے، یہ بدعتی تو نہیں ہے اس وجہ سے تو کذاب نہیں کہا، بدعت کی وجہ سے، یا یہ کہ وہم و خطا کی وجہ سے تو اس کو کذاب نہیں کہا۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا دیکھنی چاہیے۔ آگے عدالت کی مجروح ہونے کی جو دوسری صورت ہے وہ ہے اس کا فسق، وہ ہے اس کا فاسق، فسق ہونا۔ اور یہ فسق دو نوعیت کا، ایک ہے مرتکب کبیرہ، کبیرہ گناہ کا مرتکب، اللہ اکبر کبیرہ، اور کبیرہ گناہ وہ ہیں جن پر جہنم کی آگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، یا جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، جن پر نبی علیہ السلام نے جن اعمال پر، معمولات پر، عملوں پر لعنت نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور اس عمل کا موجب نبی علیہ السلام نے جہنم قرار دیا ہے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ کبیرہ گناہ ہیں۔ کبائر پر تو مستقل کتابیں بھی ہیں، بہرحال ایک کبیرہ گناہ ہے مرتکب کبیرہ، اور دوسرا ہے کہ صغیرہ گناہ۔ لیکن صغیرہ گناہ بھی وہ جو گناہ تو ہے، لیکن اگر وہ اس پر اصرار کرتا ہے، بتقرار کرتا ہے، تو یہ بھی کہا ہے علماء نے کہ وہ صغیرہ گناہ بھی کبیرہ ہی بن جاتا ہے۔ چھوٹا گناہ بار بار کیا جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کے حکم میں آ جاتا ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فسق جرم ہے، لیکن اسی طرح بدعت بھی فسق ہے۔ بدعت بھی کیا ہے؟ گناہ ہے، فسق ہے، بدعت بھی گناہ ہے، لیکن بدعت کے گناہ ہونے کی نوعیت کچھ اور ہے، اور نافرمانی کا فسق اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ ایک ہے نافرمانی کا فسق اور ایک ہے بدعت کا فسق۔ بدعت کے فسق میں ایک پہلو پایا جاتا ہے اس کی غلط فہمی کا، غلط فہمی کا۔ اب اس کی غلط فہمی کو سہارا دیا ہے،
اس کی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجیے کہ اس کی جہالت اور بے علمی کی وجہ سے جو اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے اس فسق سے جس میں نافرمانی پائی جاتی ہے. حالانکہ بدعت بھی نافرمانی ہے، لیکن دونوں کی نافرمانیوں میں جوہری طور پر ایک یک گنا کیا ہے، فرق ہے. اسی لیے بدعتی راوی کے بارے میں کچھ مسئلہ اور ہے اور فاسق فاجر کے راوی کے بارے میں کچھ جملہ اور ہے. یہاں اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابان بن تغلب، یہ شیعہ ہے، یعنی کہنا چاہیے رافضی ہے، وہاں کہتے ہیں شیعٌ جلد، ہاں جلاب ہونا شیعہ ہے، لیکنہ صدوق فلنا صدقہ وعلیہ بدعتہ، ہاں بدعت اس کے زمرے میں، جو اس نے کیا گناہ وہ اس کے، اب یہ جھوٹ نہ بول لیں تو پھر ہم اس پر اعتماد کریں گے. یعنی بدعتی راوی اگر جھوٹا نہیں ہے اس کی روایت قابل قبول ہے، اگر جھوٹ بولتا ہے تو پھر ایسے راوی کی روایت قابل قبول بالاتفاق نہیں ہے. ہاں البتہ وہ بدعتی راوی اس کے بارے میں کہ اس کی روایت اس کے مذہب کے موافق ہو، تو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے تو اجماع نقل کر دیا ہے کہ اتفاق ہے کہ داعی الی البدع نہ ہو اور اس کی روایت اس کے مذہب کی معید نہ ہو تو اس کی روایت وہ قابل قبول ہے. یہ ابن حبان نے اس پر اتفاق نقل کر دیا ہے، لیکن اس مسئلے پر بھی اتفاق نہیں ہے، صحیح بات یہی ہے. پھر آگے مسئلہ ہے کہ راوی کی عدالت معلوم نہیں ہے، اس کا سبب اس کی جہالت ہے. اب سمجھے نا کہ متہم کذاب ہونا، متہم بالکذب ہونا اور اس کا فاسق ہونا، یا اس راوی کا کیا ہے، مجہول ہونا، پتہ ہی نہیں چلے یہ کون ہے. اب دیکھیے ایک راوی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حدثنا فلان، یہ راوی مبہم ہے، یہ ان شیخ، یہ راوی کیا ہے، مبہم ہے، نام ہی نہیں دیا گیا. بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ذکر کیا ہے کہ بسا اوقات شیطان انسانی شکل میں بن کے آ کے وہ بھی دین کی باتیں کرتا ہے. شیطان انسانی شکل میں آ کے وہ بھی دین کی باتیں کرتا ہے اور لوگ اس پر اس کی باتوں پر اعتبار کر کے اس کو دین سمجھ کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے جس آدمی کی پہچان نہ ہو اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہے. جب یہ پوزیشن موجود ہے تو جس راوی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ یہ کون ہے اس وقت تک اس کا اعتبار نہیں ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پتا چلے گا دو طریقوں سے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس سے دو یا دو سے زائد راوی اس سے روایت کرنے والے ہوں، دو یا دو سے زائد اس سے روایت کرنے والے ہوں. جب دو یا دو سے زائد اس سے روایت کرنے والے ہوں تو اس سے پتا چلے گا، اور وہ دو میں ہوں ثقہ اور دونوں ہوں کیا، ثقہ، تو اس سے پتا چلے گا کہ وہ راوی بالکل ایسا نہیں ہے، گم سم نہیں ہے کہ جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. دو ثقہ آدمی اس سے یا دو سے زیادہ روایت کرتے ہیں تو وہ اس سے اس میں جہالت مرتفع ہو جائے گا. اگر ایک ہی راوی اس سے روایت کرتا ہے اور وہ ثقہ ہے تو وہ روایت مجہول ہے، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں یہ مجہول العین ہے. دوسرا ہے مجہول الحال ہے، اور یہ مجہول الحال جو ہے اسی کو مستور بھی کہتے ہیں. جس کو مجہول الحال ہے اس کو کیا کہتے ہیں، مستور بھی کہتے ہیں. اب کہتے ہیں مجہول العین ہو، اب اس کی توثیق اگر ایسے محدث سے ہو جو توثیق میں متساہل نہیں ہے تو اس کی تنہا اس سے ثقہ روایت کرنے والا اور اس کی توثیق کرنے والا اگر کوئی محدث ہے تو اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی، توثیق ثابت ہو جائے گی، کیونکہ وہ توثیق کرنے والا متساہل نہیں ہے. یا یہ کہ جس طرح میں نے عدالت کے ثبوت کے وہ پہلے طریقے بتلائے ہیں ان میں سے کوئی طریقہ ثابت ہو جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ راوی مجہول نہیں ہے، کسی نہ کسی دائرے میں اس کی ثقافت موجود ہے. لیکن دوسرا راوی ہے مستور، یعنی اس سے دو راوی تو روایت کرتے ہیں یا دو سے زائد تو روایت کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے کہ یہ ثقہ ہے یا نہیں ہے، کسی نے اس کی توثیق نہیں کی، حال اس کا کسی نے نہیں بتلایا،
یعنی مستور الحال، حال اس کا کسی نے نہیں بتلایا، چھپا ہوا ہو، تو ایسے راوی کی روایت بھی کیا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عموماً ایسے مستور راوی کو مقبول کہتے ہیں۔ تقریب التہذیب میں، تقریب التہذیب میں ایسے راوی کو مستور الحال کو اکثر و بیشتر کیا کہتے ہیں، مقبول کہتے ہیں۔ لیکن یہ بھی خبردار رہنا چاہیے، ہر مقبول لازم نہیں ہے کہ وہ مستور ہو، ہر مقبول لازم نہیں ہے کہ وہ مستور ہو۔ اس کے تراجم پھر دیکھنے چاہیے، اس کا ترجمہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں ائمہ نے کیا کیا فرمایا ہے، کیونکہ بعض راوی ایسے بھی ہیں، اس وقت مجھے نام یاد نہیں آتا، صحیح بخاری کا بلکہ ایک راوی ہے، نام یاد نہیں ہے، صحیح بخاری کا ایک راوی ہے جس کے بارے میں حافظ نے تقریب میں کہا ہے مقبول، لیکن اسی راوی کے بارے میں جہاں فتح الباری میں بحث آئی ہے حافظ کہتے ہیں ثقۃ۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اس لیے ہر مقبول مستور نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے بارے میں باقی قرائن اور باقی اقوال جو ہے نا وہ بھی دیکھ لینے چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ اور پیدا ہوتا ہے راوی کی جہالت کے ارتفاع کا۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ راوی جن کے بارے میں امام ابن حبان، امام ابو بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات اپنی کتابوں میں اس راوی کو ذکر کر دیں اور خاموشی اختیار کریں، کوئی توثیق یا جرح نہ کریں، تو بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ان دونوں حضرات کی خاموشی یہ اس راوی کی تعدیل اور توثیق ہے، اس راوی کی توثیق اور تعدیل ہے۔ جس راوی کو ابن ابی حاتم نے اور امام بخاری نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے اور کوئی جرح اور تعدیل نہیں کی، اب یہ راوی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ثقہ ہے، اگر کلام ہوتا تو اس پر کلام کرتے، تو یہ ان کی خاموشی ان کی تعدیل کی کیا ہے، دلیل ہے۔ لیکن یہ بھی اصول درست نہیں ہے۔ بہت سے راوی ایسے ہیں جن پر دونوں بزرگوں نے، امام بخاری نے بھی اور امام ابو حاتم رحمہم اللہ نے بھی کیا کیا ہے، سقوط کیا ہے، لیکن بعد کے محدثین نے، حافظ ابن حجر ہیں، ذابی ہیں، یا دوسرے حضرات ہیں، ابن قطان ہیں، ان کو مجہول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے محمد بن محبب ہے، اس کے بارے میں میزان الاعتدال میں حافظ ذابی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں بیض لہ ابن ابی حاتم فہو مجہول، بیاض چھوڑا ہے، یعنی کوئی جرح تعدیل نہیں کی۔ کون ہے؟ محمد بن محبب، کہتے ہیں بیض لہ ابن ابی حاتم فہو مجہول، لہذا یہ راوی کیا ہے، مجہول ہے۔ یہ میزان الاعتدال میں ذابی نے کہا ہے، صفحہ 25 ہے اور جلد نمبر 4 ہے۔ اسی طرح بالکل یہی الفاظ انہوں نے عبد الاعلی الجوفی کے بارے میں کہے ہیں، میزان میں عبد الاعلی الجوفی کے بارے میں بھی کہ بیض لہ ابن ابی حاتم فہو مجہول۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یزید بن عبداللہ اور حکم بن قتیبہ، یزید بن عبداللہ اور حکم بن عتیبہ، ان دونوں کے ترجمے میں بالکل یہی لفظ کہے ہیں بیض لہ ابن ابی حاتم فہو مجہول، یعنی ابن حجر بھی وہی بات کہتے ہیں اور ذابی رحمہ اللہ وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ اب بلکہ بعض راوی ایسے موجود ہیں کہ جن کے بارے میں جرح و تعدیل میں یا امام بخاری کی تاریخ الکبیر میں سقوط ہے، لیکن امام ابن ابی حاتم اور امام بخاری کی کتاب الضعفاء یا امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب العلل ہے، ان میں ان راویوں پر جرح موجود ہے۔ مثال کے طور پر اسباط بن عذرہ ہے، اسباط بن سین کے ساتھ عذرہ، اسباط بن عذرہ، اس سے ابن ابی حاتم نے جرح تعدیل میں خاموشی اختیار کی ہے، لیکن العلل میں، علل جو ان کی کتاب ہے العلل، اس کی روایت نمبر ہے 2169، اس میں اسی راوی کو کہا ہے یہ مجہول ہے، اس راوی کو کیا کہا ہے، یہ مجہول ہے۔ اسی طرح اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ، اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ، اس کے بارے میں جرح تعدیل میں سقوط اختیار کیا ہے، لیکن
علل میں علل کا حدیث نمبر ہے 1637 اور اس میں انہوں نے کہا ہے ضعیف الحدیث. اب راوی کیا ہے وہاں سکوت ہے، لیکن کتاب العلل میں اس کو کیا کہا ہے؟ ضعیف الحدیث قرار دیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسی طرح آپ دیکھیے عبداللہ بن محمد بن عجلان ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں اس میں کوئی جرح تعدیل نقل نہیں کی، لیکن جب کتاب الضعفاء ہم دیکھتے ہیں امام بخاری کی تو اس میں کہتے ہیں خود امام بخاری لا یتابع علیہ، اس پہ جرح موجود ہے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن معاویہ بن عاصم ہیں، عبداللہ بن معاویہ بن عاصم ہیں، اور اس پہ بھی سکوت کیا ہے تاریخ میں، لیکن تاریخ الصغیر میں جو اب تاریخ اوسط کے نام پہ بھی طبع ہوئی ہے اس میں اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے، اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے. بلکہ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے، عبداللہ بن یعلا النہدی ہے، عبداللہ بن یعلا النہدی ہے، اس کے بارے میں بھی امام بخاری نے سکوت کیا ہے تاریخ الکبیر میں، لیکن ضعفاء میں کہا فیہ نظر. اب یہ بھی سخت جرح ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں اور اس قاعدے کا جائزہ لیتے ہیں کہ امام بخاری نے یا امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے کسی راوی کو ذکر کیا ہو اور اس پہ جرح اور تعدیل نہ کی ہو، سکوت اختیار کیا ہو، خاموشی اختیار کی ہو، تو کیا وہ راوی ثقہ عادل سمجھا جائے گا؟ بعد نے کہا ہے سمجھا جائے گا، بعد نے کہا ہے سمجھا جائے گا، لیکن صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اس کو تعدیل نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ حافظ ابن حجر، حافظ ذہبی اور ابن کثیر رحمہ اللہ وہ ایسے راوی کو مجہول ہی سمجھتے ہیں، بلکہ خود امام بخاری اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ہی شہادتیں اس بارے میں موجود ہیں کہ اس میں سکوت ہے اور دوسرے مقام پر اس پر جرح موجود ہوتی ہے، لہذا ان کا سکوت راوی کی تعدیل ثابت نہیں کرتا.